برادران اسلام، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ زاریات کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں کافروں کے ایک سوال کا جواب بھی ارشاد فرمایا ہے۔ کافروں کا سوال یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، راستوں والے آسمان کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم اٹھائی ہے کہ یہ آسمان، اس کا نظام اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ ضرور زندہ فرمائیں گے اور حساب کتاب ضرور قائم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں۔ ارشاد فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، راستوں والے آسمان کی قسم۔ آسمان کے راستوں سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ آسمان کے راستوں سے مراد وہ راستے ہیں جن پر فرشتے آتے جاتے ہیں۔ جیسا زمین پر ایک نظام ہے، وہاں پر انسانوں کے لیے راستے ہیں، اسی طرح آسمانوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے۔ آسمانوں پر فرشتے آباد ہیں، پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے، ان راستوں سے وہ گزرتے ہیں، آتے جاتے ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ راستوں سے مراد فضائی راستے ہیں، کہ فضا میں اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے ہیں۔ سورج، چاند، ستارے، سیاروں کے اپنے اپنے راستے ہیں، وہ اپنے راستوں پر گردش کر رہے ہیں۔ بہت بڑے بڑے سیارے ہیں، زمین خود سیارہ ہے، بہت سارے سیارے ہیں، ستارے ہیں، سورج، چاند اپنے اپنے دائرے میں گردش کر رہے ہیں، بہت تیز رفتار ہیں، بہت تیزی سے گردش، لیکن اپنے اپنے راستوں پر ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کا نظام قدرت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا بڑا نظام ہم بنا سکتے ہیں، انسان کو دوبارہ نہیں بنا سکتے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ انسان کو دوبارہ زندہ کریں گے اور حساب کتاب لیں گے، قیامت قائم ہوگی۔ اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، فرمایا یقیناً تم لوگ تو متضاد باتوں میں پھنسے ہوئے ہو، متضاد عقیدے ہیں تمہارے، کبھی کچھ کہتے ہو کبھی کچھ کہتے ہو۔ اگر تم سے پوچھا جائے کہ آسمان کس نے بنایا، کہتے تو اللہ نے، پوچھا جائے زمین کس نے بنائی، یہ مشرک کہتے تھے اللہ نے بنائی، پیدا کس نے کیا، اللہ نے پیدا کیا۔ جب یہ باتیں مانتے ہو تو اس بات کو کیوں نہیں مانتے کہ قیامت قائم ہوگی، دوبارہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے، حساب کتاب لیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مانتے ہو، اللہ تعالیٰ کی طاقت کو مانتے ہو، تو قیامت کے قائم ہونے کو کیوں نہیں مانتے؟ تمہارے اپنے قول میں تضاد ہے، تمہارے عقیدے میں تضاد ہے، کبھی کیا کہتے ہو کبھی کچھ کہتے ہو کبھی کچھ کہتے ہو، تو تمہارا عقیدہ غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کافروں کا جو عقیدہ ہوتا ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، دلیل نہیں ہوتی، اس لیے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یؤفک عنہ من افک، فرمایا اس حقیقت سے، آخرت کی حقیقت سے وہی آدمی منہ موڑتا ہے جس نے حق سے منہ موڑا ہوا ہے، جو حق سے برگشتہ ہے، جو حق کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتا، جس میں حق کی طلب ہی نہیں ہے، وہ گمراہ ہوتا ہے، وہ منہ موڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت کے سامان پیدا فرمائی، ہدایت کی استعداد عطا فرمائی، لیکن گمراہ وہی ہوتا ہے جو گمراہ ہونا چاہتا ہے، وہی گرتا ہے جو گرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کسی کو جہنم میں ڈال دے، لیکن جو لوگ گرتے ہیں یہ دراصل گرنا چاہتے ہیں، اپنے اختیار سے گرنا چاہتے ہیں، اپنے ارادے سے گرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ان کو فیصلے کا اختیار دیا ہے، انہوں نے خود ہدایت کو قبول نہیں کیا، حق کو طلب کرنا، حق کی طلب نہیں ہے ان میں لوگوں نے، اس لیے گمراہ ہے۔ قتل الخراصون، فرمایا کہ
اللہ کی مار ہو ان لوگوں پر جو عقیدے کے معاملے میں اٹکل پچو بنانے والے ہیں، اندازے لگانے والے ہیں، تخمینے لگانے والے ہیں۔ کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، بغیر دلیل کے بغیر ثبوت کے باتیں کرتے ہیں عقیدے کے معاملے میں۔ تو یہ فرمایا کہ ان پر اللہ کی مار ہو، اللہ کی لعنت ہو۔ یہ تو لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں، اللہ کے قرآن پر اعتماد نہیں کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس پر اعتماد نہیں کرتے، اللہ کی بات پر اعتماد نہیں کرتے۔ ان سے بڑا مرحوم اور کون ہوگا، محروم کون ہوگا؟ یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی مار ہے ایسے لوگوں پر۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ سب کچھ بھلائے بیٹھے ہیں۔ یہ جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، روشنی کے میناروں کو انہوں نے چھوڑ دیا، روشنی کے میناروں کو نظر انداز کر دیا، تو پھر جہالت کے اندھیروں میں چلے گئے، تو پھر وہاں تو اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، بھٹک رہے ہیں گمراہیوں، راستہ نہیں مل رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ان لوگوں کو، اتنے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ سب کچھ بھلائے بیٹھے ہیں، بھلا دیا انہوں نے، حقائق کو بھلا دی۔ اور فرمایا عجیب بات یہ، یسألون ایان یوم الدین، سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی۔ ان کے عقیدے کا یہ حال ہے، ان کا کردار یہ ہے، ان کی کرتوت یہ ہے، پھر پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، مذاق اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، قیامت آ کیوں نہیں جاتی، کتنا عرصہ ہو گیا کہہ رہے ہیں قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی، قیامت کیوں نہیں آتی، آ جائے قیامت، کب، کیا کس تاریخ کو آئے، ہم دیکھیں تو اسے قیامت کب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوال کر رہے ہیں تو انہیں جواب دے دو، ہاں یوم ہم علی النار یفتنون، قیامت کا وہ دن ہے جس دن تمہیں جہنم میں پھینک دیا جائے، آگ پر تمہیں تپایا جائے گا، آگ میں ڈالا جائے گا، وہ دن ہوگا جہنم، وہ انصاف کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تم پتہ چل جائے گا، ابھی مذاق اڑا رہے ہو، وہ خود بتائے گا دن، قیامت کا دن خود بتائے گا کہ میں قیامت ہوں، جس دن تمہیں کافروں کو مشرکوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، وہی ہوگا قیامت کا دن۔ ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، فرمایا کہ چکھو اس عذاب کو جو تمہارے کردار کی وجہ سے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہاری شرارتوں کی وجہ سے تم پر آیا ہے، اب اس کے عذاب کا مزہ چکھو۔ تم نے جو غلط عقیدے گھڑے، غلط رویے اختیار کیے، فتنے کھڑے کیے، تو فرمایا اب ان کا عذاب چکھو، اس کے عذاب کا مزہ چکھ لو اب پھر۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں تم مطالبہ کرتے تھے کہ جلدی آ جائے، جلدی آ جائے، جلدی آ جائے، آ گئی، اب چکھو مزے۔ تو قرآن کریم نے دوسرے مقامات پر بیان فرمایا ہے قیامت کو دیکھ کر تو سب مان جائیں گے، جہنم کی آگ کو دیکھ کر تو سب مان جائیں گے، پھر تو بڑے چیخیں گے، بڑے چلائیں گے، بڑے روئیں گے دھوئیں گے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ایک دفعہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، کبھی نافرمانی نہیں کریں گے، کبھی کفر نہیں کریں گے، کبھی شرک نہیں کریں گے، سب کچھ مانیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن جواب آئے گا کہ نہیں، اب مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب اعمال کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب تو سزا و جزا کا فیصلہ ہو رہا ہے، اب سزا و جزا ہوگی، وقت گزر گیا۔ یہی قیامت تھی، یہی آخرت تھی جن کا تم مذاق اڑاتے تھے، اب آ گئی، اب بھگتو سزا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں اس سوال کا جواب بھی دیا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ فرمایا قیامت تو ضرور آئے گی، لیکن بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ قیامت کی تیاری تو کرو، قیامت پر ایمان تو لاؤ، عقیدہ تو رکھو، آخرت کو مانو تو صحیح، آخرت پر یقین رکھو، تو پھر تمہیں بات سمجھ آئے گی۔ جب تک آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر بات سمجھ ہی نہیں آتی۔
تو ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے عقائد اور ان کا انجام بیان فرمایا، تو اگلی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے متقین کا، مؤمنین کا انجام بیان فرمایا کہ اس کے بالمقابل جو ایمان والے ہیں، آخرت پر ایمان لائے، قیامت پر، اللہ کی توحید پر، آقا علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لے آئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کی، فرمان برداری اختیار کی، نیک اعمال کیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بہترین انعام تیار کیے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی آیات میں بیان کیے جائیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔